مجھے یہ دلیل مت دینا کہ خلفاء راشدین کی بھی تو سیاست تھی، تو میں نے وہ سیاست جب آئے گی نا تو اگر میں زندہ ہوا تو سب سے انشاءاللہ پہلے میں آگے بڑھوں گا. لیکن وہ دور اب نہیں ہے. یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہیں، وہ دور نہیں ہے. تو پھر لوگ بولیں گے کہ آپ آؤ گے تو وہ دور آئے گا، تو میرے میں اتنا دم خم ہی نہیں. میں اگر آیا بھی نہ بڑھ کر سیاست میں تو شاید ایک ہی قدم اٹھے گا، دوسرے قدم پر گولی لگ جائے گی مجھے. ہاں بالکل، وہ اکبر الہ آبادی تو بہت پہلے کہہ گیا اگر رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو بہت پرانا شعر ہے، تو نازک دور ہے. اب میں جو کہتا ہوں سمجھنے والے سمجھتے ہیں، تو یہ اپنا کام نہیں ہے اس میں سیاست میں. تو اس لیے اس سیاست کے حوالے سے میں عرض کروں گا اپنے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، کہ کبھی بھی سیاست میں قدم مت رکھنا. میں نے شورا کو لکھ کر دیا ہوا ہے، اپنی مرکزی مجلس شورا کو، کہ جب تمہیں دعوت اسلامی کو ختم کرنے کا موڈ بن جائے نا، کہ جیتے جی تو انشاءاللہ میں نہیں ختم کرنے دوں گا. پھر کبھی ختم کرنا ہو دعوت اسلامی کو تو یہ مت بولنا کہ ہم ڈیزولو کرتے ہیں دعوت اسلامی کو. اب سیاست کا اعلان کر دینا، آپ ختم ہو جاؤ گے. اب تک تو میرا تجربہ یہی رہا ہے. سیاست موجودہ دور میں جو ہے نا، سیاست اور شرافت دونوں متضاد چیزیں ہو چکی ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے. بظاہر سب بچہ جانتا ہے جس کو شعور ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے میرا آپ کا کام نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ میری وصیت ہے کہ کبھی بھی دعوت اسلامی والے سیاست میں قدم نہیں رکھنا، اس موجودہ سیاست میں. اچھا، اور اس کی اصلاح کی دور دور تک کوئی سبیل نظر مجھے نہیں آ رہی کہ یہ سیاست ایک دم مطلب منقلب ہو جائے گی اور اس پر مطلب یعنی کہ اسلامی رنگ چڑھ جائے گا. ایسا اس وقت کوئی بھی یعنی کہ بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہی صورتیں. ہاں، امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا رضی اللہ تعالیٰ تو وہ خلافت راشدہ کا دور ہوگا. لیکن وہ نشانیاں بھی اتنی باقی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید زندہ نہیں ہوگا. میں تو نہیں ہوں گا، آپ بھی شاید نہیں ہوں گے زندہ. تو اس لیے وہ ایک بات. دوسرا یہ کہ جس ملک میں بھی رہو نا، اس ملک کی سیاست میں کبھی انٹرفیئر مت کرنا، نہیں تو آپ اس ملک میں جو تھوڑا بہت دین کا کام ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کر سکو گے. ہاں، اگر شریعت واجب کر دے نا آپ پر تو بے شک اب انٹرفیئر کرنا، اس کے علاوہ مت کرنا. جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ. اب مثال کے طور پر کل ایک اسلامی بھائی نے کچھ جذبات میں آ کر بولنا چاہا تو میں نے اس کو یوں کر دیا، روک دیا نا میں نے کہ دیکھو یار، ہم پر جو ہے نا وہ دھاگے میں بندھا ہوا خنجر لٹک رہا ہے. دھاگا ٹوٹا، خنجر سیدھا سر پہ آ کے گرے گا. اب یہی مدنی چینل ہے. جیسا اب مدنی چینل ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر فرد مدنی چینل سے متفق ہی ہوگا 100%؟ کبھی بھی نہیں. میری ذات سے متفق نہیں ہے. یہ بھی تو اتنا بڑا پہرا لگا رکھا ہے اسلامی بھائیوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو اس لیے وہ کوئی بھی ایسی بات ہمارے مدنی چینل پر آ گئی جو ہمارے ملک کی پالیسی کے خلاف ہوگی، ہم اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق اس کو چلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مدنی چینل کو الحمدللہ. اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہیں. ہمارے خلاف کوئی بھی مطلب ہے کہ جو بھی اس کے ادارہ پیمرا وغیرہ ان کے پاس کوئی ہمارے خلاف کوئی ایسی مطلب دفعہ لگا نہیں سکے اب تک، اور یہ کوئی ہمارے مخالف بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ میں عرض کروں نا کہ 100% تو کوئی بھی ہم سے متفق نہیں ہے. کسی نہ کسی کو مطلب انہیں 5 انگلیاں صحیح نہیں ہے، اختلاف تو ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہم سے متفق نہیں ہوں گے وہ موقع ڈھونڈتے ہوں گے کہ کچھ ملے تو ہم پھر کچھ کریں. اور یہ بھی ایسے مطلب انہیں سنبھل کے چل رہے ہیں کہ پھسلتے ہی نہیں ہے. اور جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا انشاءاللہ پھسلیں گے بھی نہیں. ہم مطلب ہے کہ وہ سنبھل کر چل رہے ہیں. بہرحال پھر بھی مدنی چینل جو ہے نا، اس کے لیے مطلب میری بس وہ پوری کوشش ہے کہ ہم کوئی بھی کبھی بھی ایسا جملہ کوئی میں سن بھی لیتا ہوں نا تو بعض اوقات وہ اسلامی بھائیوں کو اطلاع کرتا ہوں، کبھی مجھ سے نکل جاتا ہے تو اسلامی بھائی مجھے سمجھا دیتے ہیں کہ یار یوں اپنا نکل جاتا، آئندہ دھیان رکھنا ہے. تو ہم اس طرح محتاط طریقے پر چلتے ہیں کہ یہ چلتا رہے. اب میں جذبات میں آ کر
ابھی ایسا میں نے زوردار گرجدار 2-4 جملے بول دوں، میں صحیح بول رہا ہوں، میں بولنا الحمدللہ آتا ہے مجھے، ایسا 2-4 جملہ بولوں کہ شاید یہ اسکرین بھی کانپ جائے، مبالغہ ہے، اور فوراً ہم کو ٹیلی فون آ جائے کہ تمہارا اب بتا پانی بند ہے، تمہارا مدنی چینل کل سے چلے گا، تو ہم وہ پولیس کی پوری پلٹن بھیج رہے تمہارے یہاں۔ ایسا بولنا تھا مجھے، ایک بات ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ہی بار بولوں گا، آپ نعرے لگا کر اچھل کے چھت سے ٹکرا جاؤ گے، ایک ہی بار ٹکراؤ گے۔ میرے وہ مسلمان جو دنیا بھر میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک اسلام کی صحیح تصویر پہنچنے کا اب تک کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، یہ ایک ذریعہ اللہ نے دیا، تو میں اس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ 2-4 جملے جذبات میں بول دوں اور میری واہ واہ تو ہو جائے گی 2-4 آدمیوں میں، لیکن میرا یہ کام رک جائے گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اسی لیے اپنے بیان میں بھی، اپنے درسوں میں بھی، اپنے قافلوں میں بھی جہاں جاؤ اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق کام کریں۔ آپ جب تک آپ کو شریعت واجب نہ کر دے اس وقت اپنے ملک کی پالیسی کی مخالفت مت کریں۔ ہمارا ہی، ہم نہ احتجاجوں میں جاتے ہیں، نہ ہم ہڑتالوں میں جاتے ہیں، نہ ہم مطلب کہ طرح طرح کے عنوانات سے ہڑتالیں اور احتجاج ہوتے رہتے ہیں آئے دن۔ ہماری تو مطلب یہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ساتھ تو یہ لگا ہوا ہمارے ملک میں، لیکن آپ نے کبھی بھی نہ میرا انشاءاللہ اس ٹاپک پر کوئی اخباری بیان پڑھا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا زلزلہ خیز بیان پڑھ بھی لیں تو فوراً مرکز سے رجوع کرنا کہ شرارت میں کسی نے وہ داغ دیا ہوگا بیان میرے نام سے۔ الحمدللہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں، ہماری شورا بھی بہت احتیاط کرتے ہیں۔ ہم کو کام کرنا یار، جن کو کام نہیں کرنا وہ روڈوں پر آتے ہیں، ایک تھا وہ تھا، پتھر مارا، دکان جلائی، بس جلائی، اور پولیس نے پکڑا، جیل کے اندر ضمانت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ماں باپ روتے ہیں کہ یہ جوش میں آ گیا تھا، اب یہ لیڈر چھوڑاتے نہیں ہے، بہت بری حالت ہے۔ تو اس لیے وہ اس ملک کی جتنی عمر ہے، 2-3 سال مجھ سے یہ ملک جو عمر میں بڑا ہے علمان ہو کر، بچپن سے میں نے یہاں کے حالات دیکھے، تو اس لیے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ کبھی بھی جذبات میں مت آنا کہ یہ ہڑتال ہو رہی ہے بس یہ تو بہت ضروری ہے۔ ارے دین کی خدمت ہڑتالوں کے ذریعے ہی ہو جاتی تو آج تک اتنے ہرے امامے کیوں نہیں تھے، اتنی داڑیاں کیوں نہیں تھی معاشرے میں۔ جب میں نے داڑھی رکھی تھی مجھے پتا لوگ مجھ پر آوازیں لگاتے تھے، داڑھی نئی چیز تھی، میں صحیح بولتا ہوں۔ میرا جذبہ عجیب و غریب تھا کہ جب سے نکلی میں نے نکلی، میں نے رکھ لی، میں کاٹنے کا میرے اس میں ڈکشنری میں نہیں تھا، میں داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ میں نے کہیں سن لیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی، سنت ہے، تو مجھے سرکار سے الحمدللہ محبت ہے، تو میں داڑھی کاٹوں؟ نہ میری گردن نہ کٹ جائے۔ تو میں تو بیانات میں بولتا تھا کہ مجھے اگر بلینک چیک دے دے، بلینک چیک، کوڑا چیک، اربوں خربوں جو چاہو لکھ لو، اس پر ایک بار داڑھی کاٹ دو، تو میں بیانات میں مثال میں پھر بھی نہیں کاٹوں گا، کیونکہ کیا پتا کہ میں یہاں داڑھی کاٹوں اور میری روح قبض ہو جائے اور میں دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ لے کر قبر میں جاؤں۔ نہ یہ میں نہیں کر سکتا، اتنی جرت۔ جی ہاں، وہ داڑھی منڈانا یہ تو مسلمانوں کو شیوا ہی نہیں ہے نا، اب یہ عام ہو گیا لیکن شیوا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں منہ پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم بولتے ہیں کہ یہ ڈرنک مت پیو، تو وہ کپڑا مت پہنو، تو اس کا بائیکاٹ، تو اس کا بائیکاٹ، تو ان کی صورتوں کا بائیکاٹ کرو نا یار، ان کی جیسی شکلوں کا بائیکاٹ کرو، ان جیسے لباسوں کا بائیکاٹ کرو، تو کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اب خالی سیاسی نعرے ہی لگانے یار، اس امت کا ہوگا کیا یار؟ ان کو مسجدوں میں کون لائے گا؟ یہ بولتے ہیں جیل بھرو، ہم بولتے ہیں مسجد بھرو۔ اپنے مطلب اپنا تو یہ انداز ہے۔ الحمدللہ بچپن سے مسجد دیکھی ہے، جب چھوٹے تھے تو مسجد میں جاتے تھے، نہیں بچے دھکا مار کے لائن گرا دیتے ہیں، تو اس لائن میں بھی لگے رہتے تھے۔ تو الحمدللہ گھر میں جب بھی دیکھا ہے، آنکھ کھولی نمازیں دیکھی ہیں، تو الحمدللہ مسجد کا رستہ مل گیا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہی 2 باتیں میں نے عرض کی، اس کو گرے سے باندھ لو کہ نہ کبھی سیاست میں آنا ہے، نہ کبھی کسی ملک میں جہاں بھی جاؤ اس کی سیاست میں، اس کے داخلی معاملات میں آپ کو انٹرفیئر کرنا ہے، انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا، ورنہ اس ملک میں آپ وہ مسلمانوں کو نمازی نہیں بنا سکو گے، غیر مسلموں کو آپ اسلام کی دعوت نہیں دے سکو گے، یہ مار دیں گے، آپ کو نکال دیں گے۔
آئندہ ویزے نہیں دیں گے. الحمدللہ ملکوں میں آپ کو